اپنی عطا سے بلوائیے نا. ملک کی آزادی کے 75 سال ہونے جا رہے ہیں. حکومت نے بھی کہا کہ ہر گھر پہ ترنگا لہرایا جائے. اس پرچم کو آزادی کے ساتھ لہرانے کے لیے ان 75 سال میں جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، 150 سال تک بنگال کی کھاڑی سے لے کے کشمیر کے برف پوش پہاڑوں تک پورے 150 سال انگریز کے خلاف جن لوگوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے انگریز کو دندان شکن جواب دیا ہے، ان 150 سالوں میں جو لوگ جیلوں کی رونقیں بنے، جنہوں نے پھانسی کے پھندوں کو چوما، جنہوں نے اپنی چھاتیوں پر گولیاں کھائیں، جنہوں نے اپنا گھر بار، اپنا مال، اپنی اولاد، اپنا سب کچھ ملک کو آزاد کروانے کے لیے قربان کر دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر ہر گھر میں ان کا ذکر ہونا بھی لازمی ہے، کیونکہ جو قومیں اپنے شہیدوں کو، جو قومیں اپنے راشٹر نائکوں کو، جو قومیں اپنے مجاہدوں کو بھول جاتی ہیں، وہ قومیں کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتی. ٹھیک ہے، ملک کی آزادی میں ہر مذہب، ہر رنگ کے لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لیکن اس بات کو بھی یاد رکھنا ہوگا کہ انگریز کے خلاف بھارت کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے الپ سنکھیک ہونے کے باوجود، جس کو مائنورٹی کا درجہ آپ دیتے ہیں، جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی تعداد کم ہے، ہم نے کم تعداد ہونے کے باوجود بنگال میں بھی انگریز کے دانت کھٹے کیے، دلی میں بھی انگریز کے دانت کھٹے کیے، اور ملک کا کوئی صوبہ ایسا نہیں ہے جہاں کہیں کسی دوسری قوم کا کوئی جوان اگر قربانی دینے کے لیے نکلا ہو تو مسلمانوں نے اس کے کندھے سے ساتھ کندھا ملا کے قربانی نہ دی ہو. ہم نے جنگ آزادی میں اکثریت سے بڑھ کر اقلیت نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. جنگ آزادی کی اگر ہم تاریخ اٹھائیں گے، آج کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہوگا، انگریز کو اس ملک سے جانے پر مجبور کیا ہے ہم نے. ایسے ایسے کام کیے کہ آج بھی دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ مسلمانوں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ بھارت کی جنگ آزادی کے اندر حصہ لیا. اور صرف یہ نہیں کہ جنگ آزادی میں ہم یہ کہتے رہے کہ صرف کسی ایک قوم کے لوگوں کے ساتھ، ہم صرف اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ مل کے لڑیں گے، بلکہ جب انگریز نے اس دیش کے اندر ہندوؤں کو، مسلمانوں کو دو علیحدہ نظریے دے کے آپس میں لڑوانا چاہا، اس دور میں بھی مسلمانوں نے سبقت لے جا کے یہ باقاعدہ فتویٰ جاری کیا کہ دیش کی آزادی کے لیے مسلمان اور ہندو آپس میں مل کے لڑیں گے، تب انگریز اس ملک سے واپس گیا ہے. لامثال قربانیاں. آپ نے جلیاں والے باغ کا نام سنا ہوگا. جلیاں والے باغ کے قصے سے ایک شام پہلے جو امرتسر کے جو ڈپٹی کمشنر کی کوٹھی ہے، امرتسر کا جو پولیس کپتان تھا اس وقت، اس کا نام تھا ایس پی خان محمد جان.
اس کو بلایا انگریز نے، مسٹر ایڈوائر جو اس وقت پنجاب کے گورنر تھے، انہوں نے بلایا اسے۔ جنرل ڈائر کو بھی بلوایا گیا، وہ حالانکہ جلندھر میں تھا، اور اس ایس پی کی ڈیوٹی لگائی، ایس پی خان احمد جان کی ڈیوٹی لگائی کہ صبح کو جلیاں والے باغ میں جو لوگ انگریز سرکار کے خلاف دھرنا لگائیں گے ان پہ گولی چلانی۔ یہ میں تاریخ کا وہ واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ہم نے اپنی قوت عمل سے اتہاس کو بدلا ہے، کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ آج تو لوگ چھوٹی سی کوئی سرکار ہو، کوئی چھوٹا سا سرکار میں عہدیدار ہو، کوئی سی پارٹی کے اندر کوئی لیڈر بن جائے، اس کے کہنے پر فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اچھے خاصے افسران کا ضمیر سچائی بولتے بولتے ایک بار قلم روک لیتا ہے، کیونکہ سرکار کی ناراضگی کون مول لے بھائی۔ مسٹر ایڈوائر نے بلایا ایس پی خان احمد جان لدھیانوی کو، پڑھیے جلیاں والے باغ کی رپورٹ۔ اس نے بلا کے کہا کہ صبح کو جلیاں والے باغ میں جو لوگ ایجیٹیشن کریں گے انگریز سرکار کے خلاف ان پہ گولی چلانی، تمہاری ڈیوٹی ہے، تم جا کے پولیس لائن سے اپنی ٹکڑی لو، تم جاؤ گے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ جلیاں والے باغ میں سے کوئی زندہ واپس نہیں آنا چاہیے۔ تاریخی بات کہی خان صاحب نے، تاریخی بات۔ فرمانے لگے کہ میں ایک باہمت جرت مند سپاہی ہوں، دنیا کا قانون یہ کہتا ہے کہ گولی اس پر چلائی جا سکتی ہے جو آپ پر گولی چلا رہا ہو، مقابلے میں اس کو پکارا جا سکتا ہے جو دوسری طرف سے مقابلے کے لیے میدان میں آ گیا ہو، لڑا اس سے جاتا ہے جو جنگ میں میدان میں اتر گیا ہو۔ کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنے ہی ملک کے نہتے لوگوں کے اوپر جو بنا ہتھیاروں کے صرف پرسکون ایجیٹیشن کرنے کے لیے آئیں گے، میں ان کے خلاف گولی نہیں چلا سکتا، میں ہتھیار نہیں اٹھا سکتا۔ ایڈوائر نے کہا تھا کہ اپنی پیٹی اتار کے رکھو، یعنی اپنی بیلٹ اتارو، تمہیں اس عہدے سے ڈسمس کیا جاتا ہے۔ خان صاحب نے اپنی پیٹی اتار کے جنرل ڈائر اور ایڈوائر کے ٹیبل پہ رکھی، لیکن کسی غریب کے خلاف، کسی مظلوم کے خلاف، کسی سچے ملک کے لڑنے والے کے خلاف گولی چلانے کے فیصلے کو مسترد کر دیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹا واقعہ ہے؟ اگر خان صاحب گولی چلاتے تو پوری دنیا کا اتہاسکار لکھتا کہ اس ملک کے ہی ایک بندے نے اپنے لوگوں پہ گولی چلائی، جبکہ اس وقت انگریز کے پاس ایمان بیچنے والوں کی تعداد کم نہیں تھی۔ آج جن میں سے کئی لوگ بڑے بڑے کہتے پھرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے دیش کے ساتھ ہیں، ہم نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ ان میں سے کئی ہیں جن کے باپ باپ انگریز کی چاکریاں کرتے رہے، دیش بھکتوں کی مخبریاں کرتے رہے، جن کو پھانسیاں دی گئیں ان کی مخبریاں کرتے رہے۔ یہ ایس پی خان احمد جان نے ہمت دکھائی، ڈسمس کر دیا گیا۔ یہاں موجپورہ بازار میں رہتے تھے لدھیانہ کے، اس دور میں اگر کوئی کانسٹیبل بھرتی ہو جاتا تھا بہت بڑی بات ہوتی تھی۔ یہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا تھا نوجوان، ہر ایک سال اس قصے کے بعد ہر ایک سال ایک ایس پی رینک کا آدمی حضرت کی پینشن لے کے اور ایک کاغذ لے کے آتا تھا کہ اس معافی نامے پہ دستخط کر دو، تمہیں دوبارہ کسی ضلع کا کپتان لگا دیں گے پولیس کا۔ سن 1943 تک زندہ رہے، انگریز سے معافی نہیں مانگی۔ فرمایا جن لوگوں نے میرے ملک کے لوگوں کو ناجائز قتل کیا ہو، خان دوبارہ کبھی ان کی فوج کے اندر نہیں جائے گا۔ شملہ کے گورنر ہاؤس میں افراتفری مچ گئی، سارے سیکٹری گھبرائے ہوئے پھر رہے ہیں۔ گورنر نے بلا کے پوچھا کیا بات ہے؟
آج تو ہم نے بہترین قالین پسند کرنے تھے، کیا وہ بیپاری نہیں آیا؟ اس کے ساتھ ہماری میٹنگ کا وقت طے ہے۔ تو گورنر صاحب کو ان کے چیف سیکرٹری نے بتایا کہ وہ جی میر عبدالستار جو لدھیانہ کا بیپاری ہے سب سے بڑا قالینوں کا، تو وہ گیا 2 دن پہلے، لیکن کل جو اعلان ہوا ہے نا پورے دیش میں کہ کمپنی سرکار کی مخالفت کرو، سوشل بائیکاٹ کرو، انگریز کو نہ کچھ بیچنا ہے نہ انگریز سے کچھ خریدنا ہے، تو کہنے لگا وہ جو بندہ جو سب سے بڑا بیپاری ہے جس کو آپ نے لائسنس ایشو کر رکھا ہے کہ سارے گورنر ہاؤسز میں اسی کی طرف سے کارپیٹ بیچے جائیں جس کے ساتھ ہم لاکھوں روپے کا کاروبار کرتے ہیں، یہ میں آپ کو 1942 کا قصہ سنا رہا ہوں، یہ اس دور کی بات ہے جب 1 لاکھ روپیہ 1 کروڑ روپے کا درجہ رکھتا تھا۔ تو گورنر نے پوچھا پھر کیا ہوا اس کو بیپاری کو؟ کہنے جی اس نے اپنا لائسنس واپس کیا ہے اور ساتھ میں ایک چٹھی آپ کے نام لکھ کے دی ہے، چٹھی لکھ کے دی ہے، اس میں لکھا ہے کہ تم ہمارے ملک پر کیونکہ ناجائز قابض ہو، ملک کے دیش بھکت یہ کہتے ہیں کہ آج سے انگریز کے ساتھ لینا دینا بند ہے، اس لیے میں یہ لائسنس واپس کرتا ہوں، تاریخ اٹھائیے۔ میر عبدالستار لدھیانوی کو شملے میں گرفتار کیا گیا، وہ آدمی جس نے بچپن جوانی شہزادوں کی طرح گزاری ہو، جس کے ماں باپ اربوں پتی رہے ہو، اس کو بیڑیاں پہنا کے جیل میں لایا گیا، ساری جائیداد چھین لی، تمام کارخانے ضبط کر لیے، انگریز روز کہتا رہا کہ تم مجھ سے معافی مانگ لو تو سب کچھ واپس کر دیا جائے گا۔ میر ستار نے کہا کہ جان کی قربانی منظور ہے، انگریز سے معافی مانگنی منظور نہیں ہے۔ یہ قصہ ان کو سنا رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ بڑی آسانی کے ساتھ ترنگا لہرایا، ہم نے اپنا خون دیا ہے، اپنی جانوں کی نذرانے پیش کیے۔ پشاور کا قصہ خانی بازار، 2 واقعے ملک کے اندر بڑے ہوئے جس سے انگریز کو جانا پڑا، ایک جلیاں والے باغ کا، ایک پشاور کے قصہ خانی بازار کا۔ لیکن قصہ خانی بازار کو اس لیے کچھ لوگ بھول گئے کہ وہ بازار پاکستان کے حصے میں چلا گیا۔ اسی بازار میں 1000 سرخ پوش پٹھانوں نے انگریز کے خلاف جلوس نکالا، انگریز کے خلاف جلوس نکالا۔ وہاں بھی ایک جرنل گیا گولی چلانے کے لیے۔ یہ میں نہیں کہتا، سردار پٹیل نے لکھا ہے جو ملک کا پہلا گرہ منتری بنے۔ اٹھائیے سردار پٹیل کی رپورٹ، انہوں نے اپنی کتاب میں اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ قصہ خانی بازار میں انگریز جرنل نے جو ظلم کیا، جو گولی چلائی، وہ تو اپنی جگہ بہت بڑا ظلم ہے ہی، لیکن ان مسلمانوں کی قربانی نے پورے دیش کی قربانیوں کو پیچھے کر دیا۔ پٹیل نے اپنے قلم سے لکھا ہے کہ جب گولی چل رہی تھی 1000 پٹھانوں نے اپنی چھاتی پہ گولی کھائی ہے، ایک بھی گولی کسی مسلمان کی پیٹھ کے اوپر نہیں لگی ہے، ایک بھی گولی کسی مسلمان کی پیٹھ پہ نہیں لگی۔ تب اس ملک کو آزادی حاصل ہوئی ہے۔ انگریز نے کہا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں کو توڑنے کے لیے